سنا ہے کہ روزے قیامت کچھ لوگ اپنی نمازیں لے کے آئے ہوں گے اور اللہ پاک ان کی نمازوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا کہ اس نمازوں میں خلوص نہیں ہوگا۔ ایسا ہی جو دکھاوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اتنا زیادہ دکھاوا آ گیا ہے کہ ہم خلوص عمل سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہم سارے کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، دکھلاوے کے لیے، بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف بیچارے کئی غریب ہیں جنہیں گھر میں کھانا میسر بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو دکھلاوا ہے یہ ہماری قوم کی پوری جو ان کی سائیکی ہے اسے بگاڑ رہا ہے۔ تو دکھاوے کے حوالے سے سر ہمارے رہنمائی کیجیے گا کہ اس کے ہمارے معاشرے پہ کیا نقصانات ہیں اور اسلام کا سر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پلیز سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ یہ سلسلے میں میں ایک حدیث سے اپنی ان کے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا جی اور ثواب کی نیت سے، احتساب جی ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ جی یہ حدیث کا مفہوم ہے ان کے۔ اب اس میں جو ایک احتساب ہے نا، اس میں ایک اخلاص ہے۔ اس سے جی مراد اخلاص اور خالص کسی چیز کو کرنا۔ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، جی نہ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ صحیح۔ اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا جی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ جی اب یہ روزے کے ساتھ یہاں نبی پاک نے مینشن کیا اس کو کہ ایمانا و احتسابا۔ جی اب جو نماز ہوتی ہے نا، نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جی اسی طریقے سے اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو۔ آپ قربانی کرتے ہیں، لوگ اس کو جانتے ہو رہے تھے۔ اسی طریقے سے آپ حج کرتے ہیں تو بہت سی دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ حج کرنے گئے ہوں۔ جی آپ عمرہ کرتے ہیں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ صحیح جی مگر روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ آپ اور اللہ کے درمیان میں ہوتا ہے، بے شک یعنی کہ دوسرے بندے کو پتا نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی آپ کسی بھی افطاری میں جا کر بیٹھ جائیں، افطاری کر لیں، کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ روزے دار تھے یا نہیں تھے۔ جی آپ کچن میں جائیں، گھر میں اکیلے تھے، پانی پی کر آ جائیں۔ تو صحیح یہ روزہ جو ہوتا ہے یہ خالص اللہ کے لیے بندہ رکھتا ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک دوسری حدیث میں آپ نے یہ کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی انتہائی یعنی کہ پرسنل معاملہ آ اتنی گیا، زیادہ، یعنی یہ انتہائی پرسنل معاملہ آ گیا اس بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا۔ جی ایسے ہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ پھر ایک دوسری حدیث میں آپ نے کہا کہ جی ایسے بندے جو اخلاص کے ساتھ، ایمان کی نیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ہے باب الریان، ماشاء اللہ۔ وہاں سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو حقیقت میں روزے کی روح کے اوپر چلتے ہیں اور روزہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے مطابق روزہ رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ وہ دروازہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگا۔ جی جیسا کہ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی ہم نے کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں کہ یہ عام لوگ ہیں، یہ وی آئی پیز ہیں۔ جی تو جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو ان کے جو دروازے ہیں وہ جدا جدا ہوتے ہیں، اور صحیح جہاں سے کوئی وی آئی پی بندہ جا رہا ہوتا ہے وہاں سے عام بندہ نہیں گزر سکتا ہے، سیکورٹی والے اس کو روک لیتے ہیں۔ جی اسی طرح سیم اللہ تعالیٰ قیامت والے دن معاملہ کرے گا روزہ داروں کے ساتھ جنہوں نے جی اخلاص کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے۔ جی تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتے تھے سبحان اور اللہ۔ اللہ کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ اس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ جی پھر آپ دیکھیں ایک حدیث میں آپ نے کہا، جیسے آپ دکھلاوے کے لیے کہہ رہے ہیں، جی بڑی مشہور حدیث ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جی جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ استغفر اللہ۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا یا زکوٰۃ دی اس نے بھی شرک کیا۔ جی ومن صام یرائی، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا فقد جی اشرک، اس نے بھی شرک کیا۔ استغفر اللہ۔ اب یہ شرک کیسے ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو جی اور وہ سجدہ کرتا ہے 5 سیکنڈ کا۔ جی اب اس نے دیکھا کہ ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے، جی اب میں سجدہ تھوڑا لمبا کر دیتا ہوں، وہ 3 سیکنڈ بڑھا دیتا ہے اس کو۔ جی
اب وہ 5 سیکنڈ تو اللہ کے لیے تھے جو پہلے وہ کرتا تھا، اب یہ جو 3 سیکنڈ اس نے بڑھائے ہیں وہ اس بندے کے لیے بنائے. جی بے شک. یہ اللہ کے لیے تھا، اس نے جی اس بندے کے ساتھ خاص کر دی، اسی لیے اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے. یعنی صحیح. کہ آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے ہیں، ریاکاری میں مگر یہ چلے گا. ایسا گناہ ہے کہ جو آپ اتنے بڑے گناہ میں ملوث ہو گئے آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے تھا اور اللہ کے لیے تھا جی آپ فلاں بندے کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اس جی لیے اس کو حدیث میں شرک خفی کہا گیا اور صحیح. اس کی بہت یعنی کہ مذمت بیان کی گئی ہے اور وہ بندہ عمل سے خالی ہو جاتا ہے. ایک بہت لمبی حدیث ہے، میں مختصر کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن 3 لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے. نمبر 1 قاری قرآن آئے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے دن رات قرآن پڑھتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا یہاں جی تک کہ میں فوت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تو اس لیے پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا تاکہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، تو وہ تجھے دنیا میں کہاں جا چکا، تو میری عزت اب تو جہنم کے دنیا میں. گڑھوں میں گرے گا. استغفر. دوسرے نمبر پر عالم آئے گا اور جی وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا اور لوگوں میں جی علم بانٹتا رہا، ساری زندگی میں یہ کام کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ اس سے عرض کریں گے اس کے پیچھے تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں گے، جی تو وہ تجھے دنیا میں کہاں جا چکا، اس کو بھی جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. جی اور تیسرے نمبر پر شہید آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے لیے لڑا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان تک قربان کر دی. جی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو اس لیے لڑا اور اس لیے جہاد میں گیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے اور شہید کہیں گے، لہٰذا فرشتوں سے حکم دیا جائے گا اس کو بھی جہنم کے گڑھوں میں پھینک دو. اب یہ دیکھیں یہ کتنے بڑے عہدے ہیں، ایک جی قاری قرآن ہے، ایک عالم ہے اور ایک اور شہید ہے. شہید ہے. مگر یہ دکھلاوے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنی بڑی نیکیاں جو کہ وہ ساری زندگی انہوں نے صرف کر دی اللہ تعالیٰ کوئی قبول نہیں کرے گا. جی تو اسی طرح سیم ہمارے معاملات ہیں، اگر ہم عبادات میں دکھلاوا کرتے ہیں یا جی ہمارے ذہن میں بھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو صحیح. فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا استغفر. کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم خالص تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں. اگر شیطان کا کوئی خیال آتا ہے تو ہم اس سے پناہ مانگیں. ہاں جی سر. تو سر جی دیکھیں ہمیں پتا چلا کہ جو دکھلاوا ہے نا بیسیکلی دکھلاوے کو ہم لے لیں ڈیجٹ میں کہ دکھلاوا بیسیکلی زیرو ہے. یہ زیرو کسی بھی عمل سے ہوا ملٹی پلائی اس نے اس کو زیرو کر دینا ہے. آپ نے پوری زندگی لگا دی، بڑی محنت کی، آپ نے کہہ لیں کہ قرآن کو پھیلایا آپ نے یا آپ نے علم کو پھیلایا، لیکن آپ میں وہ دکھلاوے کا زیرو آپ کا موجود تھا. وہ جب زیرو ہوا ملٹی پلائی آپ کے اس عمل کے ساتھ اس نے اس کو زیرو کر دیا. اللہ پاک ہمیں دکھلاوے سے بچنے کی توفیق دے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صرف اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، اللہ کے مخلص بندے بن جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں. دکھلاوا ہم زندگی سے ختم کریں گے. دیکھیں جو قارون تھا اس نے بھی دکھلاوا کیا تھا اور اس کو اللہ پاک نے زمین میں دفن کر دیا. تو یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. تو اب جو بھی یہ سمجھے کہ یہ قارون کی سنت ہے، آپ نے دکھلاوا کرنا ہے، اللہ پاک سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے سارے عمل خالص اپنے رب کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سر. اللہ کو بہت بھلائیاں دے. اللہ حافظ.